السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید، استقبال ہے فکر و خبر کے نئے خصوصی پروگرام سچی بات میں، جس میں انشاءاللہ ہر ہفتے آپ کے سامنے اللہ کے خوبصورت پیغام اور تحفے کو مختلف موضوعات کے تحت پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چلو آغاز اپنے ملک کے حالات سے کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارا ملک تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کہیں اور کسی بھی بے گناہ کو سرعام لاٹھی اور ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر قتل کرنا غنڈوں کا مشغلہ بن چکا ہے۔ چند دنوں پہلے ایک موقر روزنامے میں دی گئی خبر کے مطابق شاملی سے بڈھانا آ رہی بس پر ایک فیکٹری کے مینیجر کو نصف درجن غنڈوں نے محض مسلم سمجھ کر خوب پیٹا اور مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ کہیں کسی مدرسے کے طالب علم کو گولی مار دی گئی تو کہیں گائے کے نام پر بلکہ صرف شک کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا۔ خواتین کی عزت و ناموس سرعام لوٹنا ایک عام بات بن گئی ہے، اور اگر ایک طرف کسان خودکشی پر مجبور تو دوسری طرف ملک میں نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے نفاذ کی وجہ سے چھوٹے کاروباریوں پر زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ دلت ہندوؤں کی حالت انتہائی خستہ حال، کشمیر سلگ رہا ہے، فسادات کی آگ میں اچھی خاصی آبادی جھلس رہی ہے، سرحدیں غیر محفوظ ہے، چینی افواج ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے۔ آر ٹی آئی کے مطابق حکومت اپنے اشتہارات کے لیے صحافت اور میڈیا پر 1100 کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے۔ لو جہاد، گھر واپسی جیسے بیکار نعروں کے ذریعے ایک طرف مسلمانوں کو پریشان کرنا اور دوسرے عوام کی نگاہ کو اصلی موضوع سے ہٹانا مقصد ہے، حتیٰ کہ مذہبی اسفار بھی محفوظ نہیں۔ امرناتھ یا ٹرینوں پر حملہ تو حال کی بات ہے، جس میں 7 تو جاں بحق ہو گئے، اور اگر سلیم نے مستعدی نہ دکھائی ہوتی تو 45 جانوں کا اور خسارہ ہوتا۔ ایک صاحب نے بہت صحیح تبصرہ کیا ہے کہ ایک سلیم نے 45 کو بچا لیا اور پوری ٹرین کے مسافر مل کر ایک جنید کو نہیں بچا سکے۔ صحیح بات ہے کہ مسلمان آخری حد تک ذمہ داری نبھاتا ہے اور آخری سانس تک ملک کا وفادار ہوتا ہے۔ ناظرین، تفصیلات بہت ہے اور میں صرف منفی یا نیگیٹیو باتوں کا ذکر کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن مجبور ہو کر جذبات نے الفاظ کا سہارا لے لیا۔ بس سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کی طرف آتا ہوں مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ،
و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ ناظرین، ایک ذمہ داری ملک کے تمام باشندوں کی ہے کہ وہ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے آگے آئیں۔ اس ملک میں اب بھی سیکولرزم اور جمہوریت کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، جسے کمزور کرنے کی ایک فرقے کی طرف سے مسلسل اور مستقل کوششیں جاری ہیں، بلکہ اس ملک کو برہمنی تہذیب میں رنگ دینا ہی ان کا بنیادی مقصد ہے۔ دوسرے مسلمان جو اس ملک میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، انہیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے۔ انہی کے پاس اخلاقی اقدار، مورل ویلیوز کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حالات کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خود اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم ڈر اور بھوک کو مسلط کر کے تم کو آزمائیں گے۔ بھوک میں معاش کے تمام وسائل شامل ہیں جن سے زندگی وابستہ ہے، جیسے سرکاری نوکریاں، بزنس، تجارت، اچھی تعلیم کے ذریعے عہدوں کا حصول وغیرہ تمام چیزیں۔ تو ان ناگفتہ بھی حالات میں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اپنے دین پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرے، شریعت کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے۔ ناظرین، تیسری ذمہ داری، ٹالنے کی ساری کوششیں ناکام ہو جائے تو اقدام کے طور پر نہیں، اپنی دفاع اور جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اور یہ جد و جہد اتنی مضبوط ہے کہ فرقہ پرستوں کو پتہ چل جائے، انہیں صحیح سبق مل سکے۔ پانچویں، ہمیں ملک کے سامنے اپنی افادیت کو ثابت کرنا ہے۔ چھٹے، اللہ کے خوبصورت پیغام یعنی اسلام کو ان لوگوں تک پہنچانا جن سے وہ اب تک محروم ہیں۔ افسوس، جس طریقے سے اس اہم کام کو کرنا تھا، ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم اپنے برادران وطن کو اللہ اکبر کا مفہوم بھی نہیں بتا سکے۔ دعوت کا یہ کام زبان و قلم کے ساتھ عمل سے بھی کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انفرادی اور شخصی مفادات کو ملی اور قومی مفادات پر ترجیح دیں۔ ہم میں
ملت پنے کا شعور بیدار ہو اور مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر کلمے کی بنیاد پر متحد ہو اور بلند مقاصد کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر کسی نئی عنوان کے ساتھ حاضری ہوگی۔ چلتے چلتے یہ گزارش کرنا بیجا نہ ہوگا کہ اس پروگرام کے تعلق سے اپنی آراء کو واٹس ایپ کے ذریعے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر روانہ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔